انسان جو ہے ذی حیات جتنے بھی موجودات ہیں ان میں سب سے زیادہ باشعور اور شعور ذات رکھنے والی ہستی جو ہے وہ انسان ہے. انسانی سطح پر آ کر ایک اور جہاد ہے جو انسانوں کو کرنا پڑتا ہے، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد. کسی قوم نے آ کر زبردستی آپ کے اوپر حکومت اپنی جما لی ہے تو اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد. اگر کوئی طبقاتی کشمکش ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ چھا گیا ہے پورے ملک کے اوپر، اس طبقے کے استبداد سے نجات پانے کے لیے جہاد. یہ جہاد جو ہے اسے ہم کہیں گے جہاد فی سبیل الحقوق، حقوق کے حاصل کرنے کے لیے جہاد. اور یہ بھی جائز جہاد ہے، جیسے جہد للبقاء، بقا کے لیے، معاش حاصل کرنے کے لیے جد و جہد جو ہے اور اس میں مقابلہ اور مسابقت بھی ہے، تو جہاد زندگانی جائز جہاد ہے. اور اس میں اگر جائز راستوں پر انسان قناعت کرتا ہے، ناجائز میں ملوث نہیں ہوتا، تو بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے. اسی طرح ایک مسلمان قوم اگر آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کر رہی ہے کسی غاصب قوم کے خلاف، کسی حاکم قوم کے خلاف، کسی جابر قوم کے خلاف، تو یہ بھی جائز جہاد ہے. ہاں، یہ مسلمان جب یہ جد و جہد کرے گا تو کسی حرام طریقے میں ملوث نہیں ہوگا، جائز طریقوں سے جد و جہد کرے گا. لیکن یہ جد و جہد بھی عام ہے. آخر ہندوؤں نے بھی جہاد آزادی میں حصہ لیا انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے. پوری دنیا میں یہ جو یورپین کولونیلزم تھا اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے افریقہ کے ممالک تو اکثر و بیشتر جو ہے وہ عیسائی تھے، انہوں نے بھی جہاد کیا، جہاد حریت. یہ نیلسن منڈیلا جو اتنا مشہور ہو گیا ہے، کیوں؟ کون تھا وہ؟ مجاہد حریت تھا کہ یہ جو گوری چمڑی کے لوگ جو ہیں ہم پر حاکم بن کر بیٹھ گئے، یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، انسانی مساوات ہونی چاہیے. یا کشمیر میں اگر وہاں کا مسلمان جد و جہد کرے کہ ہم نہیں رہنا چاہتے ہندوستان کے ساتھ، ایک غالب ہندو اکثریت کے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہتے، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، خود اختیاری جسے کہتے ہیں، سیلف ڈٹرمینیشن، یہ بھی جہاد ہے، جہاد حریت ہے. یہاں پر یہ ہے کہ ہم ویڈمنٹ نہ کر دیں. جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ابھی آگے چل کر آئے گا. جہاد فی سبیل الحیات، زندہ رہنے کے لیے جہاد، جہاد زندگانی، یہ بھی جہاد ہے. جہاد فی سبیل الحقوق، جہاد فی سبیل الحریت، آزادی کے لیے جہاد، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جائز جہاد ہے. اور مسلمان جب اس جد و جہد کے اندر جان دے دیتا ہے تو بھی وہ شہید ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا رتبہ جو ہے شہادت کا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے جائز حق کے حصول کے لیے اس نے جو ہے فرض کیجئے جنگ کی ہے، جد و جہد کی ہے، کوئی عوامی تحریک چلائی ہے، جلوس نکالا ہے، اس میں گولی چلی ہے، اس کی جان چلی گئی ہے، تو انہیں جائز مقصد کے لیے اور جائز ذریعوں سے جد و جہد کی ہے تو وہ بھی مجاہد ہے. لیکن مجاہد فی سبیل الحریت، اسے مجاہد فی سبیل اللہ نہ کہیے. یہ گڑبڑ کر دینے والی بات ہے. آزادی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی فلپائنز کے اندر مسلمان جو ہیں، مورو مسلمز، وہ جد و جہد کر رہے ہیں اپنی خود اختیاری کے لیے. چیچنیا میں مسلمان جد و جہد کر رہا ہے کہ ہم روس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمارا اپنا ایک ملک ہے، ہمارا ایک آزاد ہے، ہماری اکثریت ہے، ہمیں آزادی ملنی چاہیے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جہاد حریت ہے. اسی کی ایک مثال تھی جو 50s کا دور تھا، 1950 سے 60 کے لگ بھگ تک. الجزائر میں ایک زبردست جو ہے جد و جہد ہو رہی تھی فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے. اس زمانے میں میں سائیوال میں تھا اور جماعت اسلامی کا جو لوکل چیپٹر تھا، جب شاخ تھی وہاں، میں اس کا امیر تھا. ایک وفد آیا تھا الجزائر سے چندہ جمع کرنے کے لیے، اپنے اس جہاد کے لیے، اپنی اس جد و جہد کے لیے مالی مدد فراہم کرنے کے لیے. 2 افراد تھے، ایک تو تھے کرنل عودہ، وہ تو تھے کلین شیف تھے جیسے ہوتے عام طور پر فوجی. ایک ان کے ساتھ تھے علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری، بہت بڑی علمی اور دینی شخصیت. جلسہ ہوا، بہت زبردست تقریر کی، جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر تقریر کی علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری. بڑا جوش و خروش پیدا ہو گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے افغانستان میں روسیوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کا پوری دنیا کے اندر ڈنکا بج گیا.
ایسے ہی اس وقت ہمارے اندر وہی جوش پیدا ہو گیا، پیسے جمع کیے گئے، کمیٹی بنائی گئی، اس کا میں صدر تھا، پورے شہر سے پیسہ جمع کیا، ان کو جو بھی خدمت ہم کر سکے کی ان کی۔ لیکن عجیب بات کیا ہوئی، جب وہ جہاد کامیاب ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اس کے نتیجے میں تو لازماً آپ آم کا درخت ہے تو آم لگنا چاہیے نا، اس میں نیمو کیسے لگ گیا، یا نیم کی نمولی کیسے لگ گئی؟ آم کے درخت میں تو آم لگنا چاہیے، نیم کے درخت میں نیم کی نمولی لگنی چاہیے۔ تو اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی، نہ یہ کہ ایک سوشلسٹ ریاست۔ اسی وقت سے یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، انہیں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جہاد فی سبیل الحقوق ہے، جہاد فی سبیل الحریت ہے، جہاد ہے خود اختیاری کے لیے، سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اور جیسے جہاد زندگی تمام ذی حیات جتنے بھی کریچرز ہیں، مخلوقات ہیں، ان سب میں مشترک چیز ہے، اسی طرح جہاد حریت بھی تمام انسانوں میں مشترک ہے، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ پارسی ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ اب آپ کو معلوم ہے کتنے عرصے تک کوشش کی ہے سکھوں نے، وہ خود اختیاری ہم چاہتے ہیں ہماری علیحدہ ریاست ہو، یہ دوسری بات ہے کہ ان کو کچل دیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جہاد جاری رہتا ہے دنیا میں، لیکن یہ جہاد حریت ہے، فی سبیل الحقوق ہے۔ اس کو جہاد فی سبیل اللہ ہم اس لیے قرار دیتے ہیں کہ وہی غلطی کہ مسلمان جب جنگ کرے گا وہ جہاد ہو جائے گا، جہاد فی سبیل اللہ ہو جائے گا۔ اس مغالطے نے در حقیقت پھر جہاد فی سبیل اللہ کی مقدس اصطلاح کو بدنام کیا ہے۔